میرے آقا نے صحابہ اکرام کو اشارہ کر کے بتایا کہ اے میرے صحابہ، اس طرح اپنی انگلیوں کو ملا لیا میرے آقا نے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، قبر کافر کو اس طرح دبوچ لے گی۔ جب اس طرح کسی انسان کو دبوچا جائے، یقیناً اس کے جسم کا کیا حال ہوگا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر اس انسان کو، اس کافر کو اس طرح دبوچ لیتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قبر تمہاری پہلی منزل ہے، اگر تم نے وہ منزل پار کر لی، یقیناً تم میدان حشر میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ اللہ اکبر! مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس وقت کافر کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ سانپ اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ اللہ اکبر! قیامت تک اس کو ڈنک مارتے رہیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کا کوئی ایک سانپ دنیا میں آئے اور کسی جگہ پر اپنا ڈنک مار دے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کبھی سبزہ نہیں اگا سکتی، ہریالی نہیں اگا سکتی۔ اللہ اکبر! ایسے خطرناک سانپ اور 99 سانپ اس کی قبر میں، اور قیامت تک اس کو ڈنک مارتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! بتائیں کیا حال ہوگا قبر میں؟ اور قبر انسان کی پہلی منزل، اگر جو انسان قبر میں پھنس گیا، یقیناً وہ حشر میں بھی پھنسے گا۔ اللہ اکبر! کافر کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافر کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کی ہڈیوں اور پسلیوں کو ایک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے صحابہ اکرام کو اشارہ کر کے بتایا کہ اے میرے صحابہ، اس طرح اپنی انگلیوں کو ملا لیا میرے آقا نے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، قبر کافر کو اس طرح دبوچ لے گی۔ جب اس طرح کسی انسان کو دبوچا جائے، یقیناً اس کے جسم کا کیا حال ہوگا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر اس انسان کو، اس کافر کو اس طرح دبوچ لیتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قبر تمہاری پہلی منزل ہے، اگر تم نے وہ منزل پار کر لی، یقیناً تم میدان حشر میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ اللہ اکبر! لوگو، اگر کوئی انسان قبر جیسی منزل کو پاس نہ کر سکا، یقیناً وہ میدان حشر میں پھنسنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کا ذکر کیا کرتے، لوگوں کو واعظ کیا کرتے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، خوف الہی سے آپ کا دل لرز اٹھتا تھا۔ اللہ اکبر! پورے کا پورا مجمع خاموش ہو جاتا تھا جب قبر کی بات چھڑتی تھی۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر۔ اللہ اکبر! ہم لوگوں کو جس میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمارا جو آخری گھر ہے، ہم لوگوں کو اس کی ہی فکر نہیں۔ دنیا کی فکر میں ہم لوگ اتنے مائل ہو گئے کہ ہم لوگ آخرت کو بھول اٹھے۔ لوگوں، یاد رکھنا، قبر انسان کو ہر دن پکارتی ہے، کہتی ہے کہ مجھ میں اندھیرا ہے، میں نہایت ہی ظلمت کا گھر ہوں، جب تم مجھ میں آؤ تو اپنے اچھے اعمال لیتے آنا، میں تمہارے ساتھ، اگر تمہارے نیک اعمال ہوئے تو اچھا حشر کروں گی، اگر تمہارے اعمال برے ہوئے، یاد رکھنا میں تم پر تنگ ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر! لوگوں، آج تمہارے پاس وقت ہے تو اس کو یاد الہی میں گزار دو۔ اے لوگوں، اس انسان سے جا کے پوچھو جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر کچھ نہ کیا اور ایسے ہی مر گیا، اور آج وہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے یہی دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، ہمیں ایسی زندگی دوبارہ دے دے تاکہ ہم جائیں اور تیری عبادت کریں، ہمیں زندگی دوبارہ عطا فرما دے۔ لیکن زندگی صرف ایک بار ملے گی، ایک بار ملے گی زندگی، بار بار نہیں ملنے والی۔ آج تمہارے پاس ایسا موقع ہے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھا جائے، ہمارے یہاں جتنے بھی غریب ہیں، ان پر ہم پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے لوگو، آج تمہیں مال ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ تمہارے یہاں کے جتنے مدرسے ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت کے لائق طالب علم ملے تو تم اس کو اس سے فائدہ حاصل دے سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ لیکن ہمارے پاس مال جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم جوا میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم دین اسلام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت علی ابن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے کچھ ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت مصعب کو دیکھا، آپ کی قناعت کو دیکھا کہ آپ ایک چادر لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں،
اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خادم کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کو دیکھ کر اس لیے رونے لگے تھے کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار تھے۔ آپ کے پاس بہت سارے اونٹ، بہت سارا مال ہوا کرتا تھا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جب آپ کے غلام بن گئے، تب آپ نے اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا اور اپنی جان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا اور کہہ رہے تھے، اے میرے آقا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب کو دیکھا کہ اتنا بڑا مالدار اور آج ایسی حالت کہ ایک آپ کے تن پر ایک چادر پڑی ہے اور وہ بھی پیوند لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے مجھ پر جان کو لٹانے والے میرے پیارے صحابہ، اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا وقت پائے کہ جب وہ اپنی صبح کرے تو دوسرے جوڑے پر کرے، جب وہ اپنی شام کرے تو وہ دوسرے جوڑے پر کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہوں، بے شمار مال ہو۔ اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا وقت پائے کہ اس کے پاس بے شمار مال ہو تو تم کیسا سوچتے ہو؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے آقا، وہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کی اس پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ جو تمہاری آج حالت ہے یہ اس سے بہتر ہے جس انسان کے بارے میں نے ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، فقیری مالداری سے بہتر ہے۔ آپ نے حضرت مصعب کو نہ دیکھا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس بہت مال ہے، بے شمار دولت ہے، اور وہ جب آقا کے غلام بنے تو آپ نے اپنی ساری دولت کو دین اسلام پر خرچ کر دیا، آقا کی ذات پر خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھا جائے، ہمارے یہاں جتنے بھی غریب ہیں ان پر ہم پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، آج تمہیں مال ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ تمہارے یہاں کے جتنے مدرسے ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت کے لائق طالب علم ملے تو تم اس سے فائدہ حاصل دے سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو، لیکن ہمارے پاس مال جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم جوا میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم دین اسلام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور آج کل ہم لوگ محبت تو اس سے کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پھرا بیٹھا ہے، جو اللہ کی عبادت سے تم لوگوں کو دور کرے۔ ہم لوگ آج دنیا میں ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، یار وہ محبت کیسی جو اللہ کی عبادت سے دور کرے۔ مشکاہ شریف کی حدیث حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، وہ وقت بہت قریب ہے جبکہ تمام قومیں ایک جیسی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تمام قوموں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے اور لوگ ان کی دعوتوں کو قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تمام کے تمام فرقے ایک جیسے ہو جائیں گے اور یہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے۔ کہنے والے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا وقت آئے گا، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت تم بہت ہوگے، تعداد میں تم بہت ہوگے، لیکن تم ایک تنکے کی طرح ہوگے۔ اللہ اکبر۔ جیسے تنکے کو ایک تیز ہوا کا جھونکا جب آتا ہے تو اڑا کے لے جاتا ہے، تم اس وقت ہوگے تو بہت لیکن کسی کام کے نہ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو مٹا دے گا اس وقت۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں سستی پیدا کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت تم ہوگے تو بہت لیکن ایک تنکے کی طرح جسے ایک تیز ہوا کا جھونکا اڑا کے لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ سستی کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا میں یہ ہوگا کہ لوگ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، دنیا والوں سے محبت کریں گے، اس وقت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ہوگے تو بہت لیکن کسی کام کے نہ ہوگے۔ لوگوں اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو تم اس سے محبت کرو جس نے اس دنیا کو بنایا۔ سبحان اللہ، اس سے محبت کرو جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اس سے محبت کرو۔ لیکن آج ہماری محبت دنیا کی محبت ہے، دنیا سے محبت، اور آج کل ہم لوگ محبت تو اس سے کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پھرا بیٹھا ہے، جو اللہ کی عبادت سے تم لوگوں کو دور کرے۔ ہم لوگ آج دنیا میں ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، یار وہ محبت کیسی جو اللہ کی عبادت سے دور کرے؟ لوگوں، محبت وہی کامیاب ہے جو تم کو اللہ کی عبادت سے ملا ہے، دوستی وہی کامیاب ہے جو تم کو نیک راہ پہ لے کے چلے، اللہ والوں سے ملائے تم لوگوں کو۔ لیکن آج ہمارے ایسے دوست ہیں، ہماری ایسی محبتیں ہیں جو ہم لوگوں کو شراب خانے تک لے جاتی ہیں، عیاشیوں میں ہم لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت اس سے کرو جس نے دنیا کو بنایا، جس نے تم کو بنایا۔ یقیناً تم اس سے محبت کرو گے تو محبت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھا جائے، ہمارے یہاں جتنے بھی غریب ہیں ان پر ہم پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، آج تمہیں مال ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ تمہارے یہاں کے جتنے مدرسے ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت کے لائق طالب علم ملے تو تم اس کو اس سے فائدہ حاصل دے سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ لیکن ہمارے پاس مال جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم جوا میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم دین اسلام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت علی ابن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے کچھ ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت مصعب کو دیکھا، آپ کی قناعت کو دیکھا کہ آپ ایک چادر لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خادم کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کو دیکھ کر اس لیے رونے لگے تھے کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس بہت سارے اونٹ، بہت سارا مال ہوا کرتا تھا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جب آپ کے غلام بن گئے، تب آپ نے اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا اور اپنی جان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا اور کہہ رہے تھے اے میرے آقا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب کو دیکھا کہ اتنا بڑا مالدار اور آج ایسی حالت کہ ایک آپ کے تن پر ایک چادر پڑی ہے اور وہ بھی پیوند لگے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے مجھ پر جان کو لٹانے والے میرے پیارے صحابہ، اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا وقت پائے کہ جب وہ اپنی صبح کرے تو دوسرے جوڑے پر کرے، جب وہ اپنی شام کرے تو وہ دوسرے جوڑے پر کرے، اللہ اکبر، یعنی اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہوں، بے شمار مال ہو۔ اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا وقت پائے کہ اس کے پاس بے شمار مال ہو تو تم کیسا سوچتے ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے آقا، وہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کی اس پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ جو تمہاری آج حالت ہے یہ اس سے بہتر ہے جس انسان کے بارے میں نے ذکر کیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، فقیری مالداری سے بہتر ہے۔ آپ نے حضرت مصعب کو نہ دیکھا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس بہت مال ہے، بے شمار دولت ہے،
اور وہ جب آقا کے غلام بنے تو آپ نے اپنی ساری دولت کو دین اسلام پر خرچ کر دیا، آقا کی ذات پر خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھا جائے، ہمارے یہاں جتنے بھی غریب ہیں ان پر ہم پیسہ خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں پیسہ لگاتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، آج تمہیں مال ملا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ تمہارے یہاں کے جتنے مدرسے ہیں، اگر اس میں کوئی ضرورت کے لائق طالب علم ملے تو تم اس سے فائدہ حاصل دے سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ لیکن ہمارے پاس مال جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم جوا میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم دین اسلام پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ جب ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہو کہ ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، یہ تو 5 وقتہ نمازی ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں برستی ہیں۔ جب ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہو کہ یہ ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب ان کے باطن کو دیکھا جائے، جب ان کے باطن میں نگاہ ڈالی جائے تو وہ لوگ اکثر ریاکار نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اللہ اکبر، قیامت اس وقت تک باقی نہیں ہوگی جب تک کہ تم دنیا میں ایسے انسان کو نہ دیکھ لو جس کو تم پرہیزگار گمان کرتے ہوگے، بہت بڑا متقی جانو گے، ایسے انسان کو نہ دیکھ لو جو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ اکبر۔ کبھی اس کی نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، ماں باپ پر کبھی اس نے ظلم و تشدد کا بازار گرم نہ کیا ہوگا، ایسے انسان کو نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت مشغول رہتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اے لوگو، تم ایسے انسان کو نہ دیکھ لو جو بہت بڑا متقی نظر آتا ہو، لیکن جب اس کے باطن کو دیکھا جائے تو وہ خبیث ابن خبیث نظر آئے گا، اللہ اکبر۔ یعنی جس کا ظاہر تو آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ماں باپ کی خدمتیں کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اتنا ہی جب اس کے باطن کو دیکھا جائے تو وہ ریاکار نظر آتا ہو، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں ایسے انسان نہ پیدا ہو جائیں جن کا ظاہر تو بہت نیک ہو، بڑے متقی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کے باطن کو دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑے ریاکار نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کتنے انسان ہیں، کتنے ہمارے ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جو بہت بڑے متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، جب ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہو کہ ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، یہ تو 5 وقتہ نمازی ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں برستی ہیں۔ جب ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہو کہ یہ ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب ان کے باطن کو دیکھا جائے، جب ان کے باطن میں نگاہ ڈالی جائے تو وہ لوگ اکثر ریاکار نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ اے لوگو، ہم لوگ دنیا میں دکھاوے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ کس لیے؟ تاکہ محلے والے دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہم دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر اپنی نماز کو اس لیے بڑھایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑا متقی ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر میں اس انسان کو لایا جائے گا اور میرا رب ارشاد فرمائے گا، جاؤ اپنے ان اعمال کا بدلہ اسی سے مانگو جن کو دیکھ کر تم نے اپنی نمازوں کو لمبا کیا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ لوگوں، زندگی ملی ہے تو اس کو اپنے رب کی عبادت میں گزارو، یقیناً آج تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا، یقیناً کل تمہارا میدان حشر میں ٹھکانہ جنت ہوگا۔